اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ابید یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتام عصمۃ للاراملین لخمسۃ فی بها حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ناظرین محترم، سحری ٹرانسمیشن علماء کرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد اسد قادری سلسلہ فہم قرآن میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، عشرہ رحمت ہے، اور رمضان المبارک اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حصہ عطا فرمائے، اس میں سے حصہ عطا فرمائے۔ اور آج کا جو دن ہے وہ انتہائی خوبصورت دن ہے، اور انتہائی خوبصورت ہستیوں کے ساتھ اس دن کو نسبت ہے کہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ یقیناً آج کا جو موضوع ہے وہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے ہے، تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہم جانیں گے علماء کرام سے، اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا عدیل رضا خان قادری صاحب تشریف فرما ہے، ان سے بھی ہم جانیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کریں گے، اور سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت بھی پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد کے مشہور معروف ثنا خواں جناب عریب قادری صاحب تشریف فرما، انشاءاللہ وہ بھی اپنی حاضری پیش کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں علامہ صاحب سے کہ وہ سلسلے کا آغاز تلاوت کلام مجید برہان رشید سے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے سلسلے کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، چنی تم ہو، چنا تم ہو، مکی تم ہو، مکا تم ہو، خدا کی سلطنت کا 2 جہاں میں کون دلہ ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں محمد عریب قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت پیش کریں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، یہ ہے
دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ نبی جی عرش پر پہنچے تو یوں خالق نے فرمایا، نبی جی عرش پر پہنچے تو یوں خالق نے فرمایا، تمہارا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے، تمہارا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، آقا جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے جناب عریب قادری صاحب۔ آئیے سوالات کی جانب چلتے ہیں، کیونکہ آج کا موضوع میں نے آپ سے ابتدا میں بھی عرض کیا شان اہل بیت و خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے، تو میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ شان اہل بیت میں تو پورا قرآن ہی جو ہے وہ نازل ہوا ہے، چونکہ شان اہل بیت اور کیونکہ اہل بیت جو ہیں یہ ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو در حقیقت قرآن ہی کے مطابق گزاری ہوئی زندگی ہے۔ علامہ صاحب، شان اہل بیت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، توئی تسکین دل آرام جان، صبر و قرار من، رخ پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پورا بھرا پڑا ہے اہل بیت اطہار کی شان میں، اور کئی ایک آیات مبارکہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کی شان کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ ایک موقع یہ بھی تھا کہ جب چند صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا تو حضور میں ہم کچھ تحفے آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ قبول فرما لیں حضور، یہ کوئی صدقہ نہیں ہے، یہ ہم تحفے کے طور پر آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ کے بدلے میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کہ میں نے تمہیں تبلیغ کی، دین اسلام کی طرف رہنمائی کی، ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، تو تمام چیزوں کے بدلے میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا حرف استثناء ہے، جیسے کہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ اگلے جملے کے اندر حضور نے ایک چیز کو مستثنا کر دیا ہے کہ میں کسی چیز کا سوال، اجر کا سوال تو تم سے نہیں کرتا، یہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہیں، لیکن یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان سے وفاداری کی جائے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں اس بات کو لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پوچھا حضور
یہ جو یہاں پر اللہ رب العزت نے آیت میں فرمایا ہے قریبی رشتہ دار، اس قریبی رشتہ دار سے کون مراد ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ، اللہ اکبر، حضرت علی المرتضیٰ، اور میرے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے ان سے کہہ دیجئے کہ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو حضور کے اہل سے محبت کر لیجئے، حضور کے اہل بیت سے محبت کر لیجئے۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید میں، اور بھی قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے گھر والوں سے گندگی کو دور فرما دیا ہے اور بالکل پاک اور صاف کر دیا ہے، بالکل ستھرا بنا دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے اور بڑی جامع حدیث مبارکہ ہے، سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے سنن ترمذی، اس کی یہ حدیث ہے اور راوی حضرت زید بن ارقم ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد دو چیزوں کو لازمی پکڑ لینا، ان کے دامن کو لازمی تھامنا۔ حضور نے فرمایا ایک تو قرآن کریم فرقان حمید ہے، میرے بعد قرآن کو لازمی پکڑ لو، اور دوسرا میرے اہل بیت اطہار ہیں، تم ان کے دامن کو لازمی پکڑ لو۔ حضور فرماتے ہیں جو یہ دامن پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جو سیدہ فاطمہ کا دامن تھام رہا ہو، علی المرتضیٰ کا دامن تھام رہا ہو، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا دامن تھام رہا ہو، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اس نے کہ کل قیامت کے اندر میرے حوض کوثر کے قریب یہ مجھ سے آ کر کے ملیں گے، میرا قرب ہوگا، قرآن کریم کا بھی قرب ہوگا، میرے اہل بیت کا بھی قرب ہوگا۔ تو جو جہاں ان کے دامن کو پکڑ لے گا تو وہاں بھی دامن ہاتھ میں ہوگا، اسی دامن کے صدقے اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، نعمتیں بھی عطا فرما رہا ہوگا، جنت میں عروج بھی دے رہا ہوگا کہ جنہوں نے ان کے دامن کو تھاما ہوگا۔ ایک صحابی رسول ہیں، خانہ کعبہ کے پردے کو تھامے اور قسمیں کھا رہے، میں اللہ کی قسم کھا کے بات کہتا ہوں میں نے حضور سے یہ بات سنی۔ تو چند صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسی کون سی بات ہے کہ جس میں اتنی تاکید پیدا کر دی کہ ایک تو پردہ خانہ کعبہ کا پکڑا اور پھر قسم بھی کھا رہے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نے یہ حضور سے بات سنی ہے۔ تو وہ صحابہ نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیے ایسی کون سی بات ہے جس میں آپ نے اتنی شدت پیدا کر دی، اتنی قسم کھا کے اتنی تاکید پیدا کر دی ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اللہ رب العزت کی قسم کھاتا ہوں، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان عالی شان سنا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو سوار ہو گیا وہ پار لگ گیا، وہ ڈوبا نہیں، وہ ہلاک نہیں ہوا، بلکہ آباد بھی ہو گیا، شاد و آباد بھی ہو گیا اور پار بھی لگ گیا۔ تو حضور نے مثال دی ہے کہ میرے اہل بیت بھی کشتی نوح کی طرح ہیں، جو ان میں سوار ہو جائے، جو ان کو تھام لے، جو ان کی اتباع کرے، ان کے پیچھے چلے، تو نہ وہ یہاں ڈوبتا ہے نہ وہ کل حشر کے میدان میں ڈوبے گا، اس کا بیڑا پھر پار لگ جاتا ہے، پھر وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے یہ بات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ حضور نے ایک موقع پر خود قسم کھائی اور فرمایا کہ میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جو میرے اہل بیت اطہار سے نفرت کرے گا وہ ضرور جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ آقا نے فرمایا جو نفرت کرے گا وہ ضرور جہنم کے اندر داخل ہوگا، کہ جو ان سے نفرت کرے گا۔ اور جب تصویر کا ایک رخ آپ کے سامنے آ جائے نا تو دوسرا رخ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک چیز کے حلال ہونے کا پتہ چل جائے تو ایک چیز کے حلال ہونے کا پتہ چل جائے تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ حرام نہیں ہے، یہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک چیز کے حرام ہونے کا پتہ چل جائے تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ حلال نہیں ہے، یہ سامنے آ جاتا ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ ایک ہی جملے سے بات سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز حرام ہے، آپ کو دوسرا جملہ بولنا نہیں پڑتا کہ حلال نہیں ہے، سامنے والا ایک جملے سے سمجھ جاتا ہے۔ تو جب تصویر کا ایک رخ سامنے آیا نا کہ جو ان سے نفرت کرے گا ضرور جہنم میں داخل ہوگا، تو دوسری بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو محبت کرے گا وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جنت میں اللہ رب العزت کے حبیب کا پڑوس بھی پائے گا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا دیدار بھی ہو رہا ہوگا، سیدنا امام حسن کا بھی دیدار ہو رہا ہوگا، امام حسین کا بھی دیدار ہو رہا ہوگا، حضرت علی المرتضیٰ کی بھی صحبتیں ہوں گی کہ جو ان سے محبت کرے گا۔ تو میرے ناظرین جتنے بھی ہیں میں ان تک یہ پیغام ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ آپ اہل بیت کی محبت کو ہمارے معاشرے کے اندر اب تھوڑا سا غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔
کہ اہل بیت کی محبت جو کر رہا ہے وہ صحابہ کا گستاخ ہے، وہ صحابہ سے نفرت بھی کر رہا ہے، اور ایک طرف اس کا دعویٰ ہے کہ میں اہل بیت کا عاشق ہوں، میں حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرنے والا ہوں، میں فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والا ہوں، اور جب اس کے عقیدے کو ٹٹولا جائے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر نازیبہ الفاظ استعمال کرنے والا ہوتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کرنے والا ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، کبھی بھی اہل بیت کی محبت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ صحابہ سے نفرت کی جائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں ان اہل بیت کی محبت والوں سے بات کر رہا ہوں، اس محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ واقعی حقیقی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اہل سنت و جماعت ہیں کہ الحمدللہ ہماری محبت ایسی ہے کہ ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو بیان بھی کرتے ہیں، اور ہماری زبان سے صحابہ کی شان میں گستاخی بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہم ابو بکر صدیق کا مرتبہ بھی بیان کرتے ہیں، امیر معاویہ کا بھی مرتبہ بیان کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کہے بھائی میں اہل بیت کا عاشق ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، صحابہ کا گستاخ ہو، تو یاد رکھیے گا وہ اہل بیت کا عاشق نہیں ہے، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اہل بیت سے حقیقی محبت کرنے والے، میں کہوں نا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، بھائی کیسے حسینی ہوگا؟ غم کے اندر رو رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، اور بھی دیگر خرافات کر رہے ہیں، اور اس لحاظ سے اپنے آپ کو حسینی ہونے کا لیول دے دیتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم پکے حسینی ہیں۔ میں کہا جو پکا حسینی ہوتا ہے نا، وہ امام حسین کی طرح نمازوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، نماز قضا نہیں کرتا۔ حسینی جو ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہے، وہ شخص روزے چھوڑتا نہیں ہے کہ جو حسینی ہوتا ہے، وہ شخص والدین کا نافرمان نہیں ہوتا جو حسینی ہوتا ہے، بلکہ وہ تمام لوازمات کے جو امام حسین کے اندر پائے جاتے تھے وہ ان کو اختیار کر لیا کرتا ہے، جتنی ان کی محبت کے تقاضے ہیں وہ تمام تقاضوں کو پورا کر لیتا ہے۔ تو محبت اہل بیت سے میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا ہمارے ناظرین کو کہ دیکھیے ہمارے درمیان وہ لوگ چاہے وہ اہل سنت و جماعت سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، ہمارے لوگ بھی اس میں کچھ ایسے شامل ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے لبادہ ہمارا اوڑا ہوا ہے، لباس ہمارا اوڑا ہوا ہے، لیکن ان کی زبان سے صحابہ کرام کے لیے نازیبہ الفاظ نکلتے ہیں، اور شان اہل بیت وہ اس طرح سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ غیروں سے مشابہت ہو رہی ہوتی ہے۔ چونکہ میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھتے ہیں، ناظرین بھی سمجھتے ہیں، غیروں سے مشابہت ہو رہی ہوتی ہے، انہی کے طریقہ کار کو اپنا لیا کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ دوسرا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اور بھی کئی مقام پر اہل بیت کی شان کو بیان کیا ہے۔ اختصار کا تقاضا یہی تھا کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر علامہ صاحب نے جو ہے وہ اپنی بات کو پیش کیا ہے، اور جیسا کہ علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور دوسرا میرے اہل بیت ہے۔ یعنی اگر تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن مجید کو دیکھو، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو میرے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھو کہ جنہوں کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزرا ہے، کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہیں وہ کسفینۃ نوح، فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت جو ہے وہ نوح کی کشتی کی طرح، کشتی نوح کی طرح ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دینا چاہوں گا کہ پہلے کے زمانے میں جب سفر ہوا کرتا تھا تو سمندری سفر ہوا کرتا تھا، تو جو کشتی چلانے والا ہوتا تھا تو وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی راہ کو متعین کر لیتا تھا کہ اس کو کہاں جانا ہے، اپنی منزل کو پا لیتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دی کہ میرے اہل بیت کشتی کی طرح ہے۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اگر دونوں احادیث کو ایک جگہ رکھا جائے اور پھر پہلے کے دور کو سامنے رکھا جائے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو اہل بیت ہیں وہ کشتی کی طرح ہیں، چونکہ جو کشتی چلانے والا ہوتا تھا تو وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی راہ متعین کرتا تھا۔ تو مطلب یہ نکلا کہ تم میرے اہل بیت کو تھام لو اور صحابہ کو بھی دیکھتے رہو تو تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، اور تمہاری منزل کیا ہے؟ وہ منزل جنت ہے، وہ تمہیں مل جائے گی۔ اور جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اہل بیت کی محبت کے اندر اتنا آگے بڑھ جانا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی غصاکی کر بیٹھنا، یقیناً اہل
بیت کے لیے بھی، اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں کو بھی یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ کے اندر گستاخی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی بھی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کی بھی محبت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے حوالے سے بیان فرمائیے گا۔ جیسے کہ آج 3 رمضان المبارک یوم وصال بھی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بات کرنے سے پہلے میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام سے پہلے عورت کا جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، لوگ اسے پیر کی جوتی سمجھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ پیدا ہوتی تھی تو عرب کے لوگ اسے زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، کچھ روایت میں آتا ہے کہ اسے کنویں میں ڈال دیتے، کچھ میں آتا ہے پہاڑ سے پھینک دیا کرتے تھے۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے نا اور دین اسلام آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں کو ایک پیغام پہنچایا۔ پیغام اپنے کردار، اپنی تربیت سے، وہ پیغام یہ تھا کہ اسلام نے اعتدال کو پسند فرمایا ہے، کہ جو مقام اللہ نے مرد کو دیا ہے عزت کے معاملے میں، آبرو کے معاملے میں، وہی عزت اور آبرو کے معاملے میں اللہ نے عورت کو بھی مقام عطا فرمایا ہے۔ عورت کوئی گری پڑی شے نہیں ہے، اور اس بات سے بخوبی اندازہ لگا لیا جائے کہ جو کافر عورت کو اتنا گیا گزرا سمجھتے تھے کہ پیدا ہوتے اسے گاڑ دیا کرتے تھے، وہ عورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ نے انہیں وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ انہیں یہاں کی بھی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور خاتون جنت، جنت کی عورتوں کا بھی سردار بنا دیا ہے۔ اور جو یہ امت کو، زمانے کو بتا دیا ہے کہ عورت کوئی گری پڑی شے نہیں ہے، بلکہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہونا تو پھر وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوتی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ اپنی والدہ سے اجازت لی کہ میں آج مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں پہنچا، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی۔ مغرب کے بعد وقت عشاء آیا، میں نے عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا کی۔ اب جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو میں آقا کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک حضور کو احساس ہوا کہ میرے پیچھے حذیفہ بن یمان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ طور پر پوچھا، کیا حذیفہ بن یمان ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، میں حذیفہ بن یمان ہوں۔ حضور نے فرمایا، اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ حضور فرماتے، اے حذیفہ، آج ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام لے کر کے آیا۔ وہ پیغام یہ ہے، بِأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کہ حضور فرماتے ہیں کہ پیغام یہ ہے کہ بے شک میری فاطمہ، اللہ رب العزت کا یہ پیغام ہے کہ وہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جو جنتی عورتیں ہیں اس کی سردار ہیں۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، اور حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کے نوجوان مرد ہیں۔ میرے آقا فرماتے اللہ نے میرے دونوں بیٹوں کو ان کا سردار بنا دیا ہے۔ تو یہ سرداریت جو اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو عطا فرمائی ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عورت کوئی گری پیڑی شے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر القابات دیکھ لیے جائیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے، کہ یہ سیدہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہیں، صالحہ بھی ہیں، راضیہ بھی ہیں، مرضیہ بھی ہیں، یہ خیر النساء بھی ہیں، یہ ام الحسنین ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے ایک اور بڑا لقب خاتون جنت کا ان کو عطا فرما دیا ہے کہ جنت کی جو عورتیں ہیں، مومن عورتیں، ان کی جنت کی جو مومنین عورتیں ہیں، مومنین مردوں کی جو بیویاں ہیں، یہ ان کی سردار ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے کثیر القابات سے نوازا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں تھے کہ آقا نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہا کہ اپنے کان کو قریب کریں، تو آپ نے اپنے کان کو قریب کیا تو حضور نے کچھ سرگوشی فرمائی، خاموشی سے کچھ بات کہی تو سیدہ بڑی رونے لگی۔ پھر حضور نے پھر کہا اپنے کان کو قریب کریں، پھر حضور کے قریب کیا کان تو حضور نے پھر کچھ کہا، اب سیدہ مسکرانے لگیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے بڑا چاہا کہ میں ان سے معلوم کروں، لیکن سیدہ نے اس وقت انکار کر دیا۔ اب جب حضور کا وصال ظاہری ہو گیا، اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ریکویسٹ کی، ان سے عرض کیا کہ آپ بتائیے نا آخر وہ دو باتیں کیا تھیں کہ جس پر آپ پہلے رونے لگیں دوبارہ میں مسکرانے لگیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پہلی بات یہ تھی کہ حضور نے میرے کان میں کہا تھا
کہ اس بار جبریل علیہ السلام مجھ سے 2 مرتبہ دور کرنے آئے، تو مجھے لگتا ہے یہ اشارہ اس وقت کا میں جلد ہی اب دنیا سے جانے والا ہوں، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آئے، دل بھر آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پھر دوسری بات حضور نے کیا فرمائی آپ کے کان میں کہ جو آپ مسکرانے لگیں؟ فرماتی ہیں کہ پھر دوسری بات حضور نے میرے کان میں یہ ارشاد فرمائی کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ نے تجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جنتی عورتوں کا سردار تجھے بنا دیا ہے، جنت میں جو مومنین ہیں ان کی جو بیویاں ہیں ان کی تو سردار ہوگی۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ تو چونکہ اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ تو اتنا آقا نے بیان فرمایا ہے، اتنا قرآن نے بیان فرمایا کہ ہمارے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم انہیں مکمل بیان کر سکیں۔ کل بات اور خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت کی شان اس بات سے اندازہ لگا لیا جائے کہ آقا تو آقا، اللہ خود ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ بڑی پیاری بات علامہ صاحب نے ارشاد فرمائی کہ یقیناً سیدہ خاتون جنت کے اگر مقام اور مرتبے کی بات کی جائے تو اس کے لیے کئی اشرے ہمیں درکار ہے۔ یقیناً بس میں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یقیناً جو جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کے مقام اور مرتبے کی کیا یہ بات ہے کہ حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور بعض اوقات تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے گھر بھی تشریف لے جایا کرتے اور آپ وہاں آرام بھی فرمایا کرتے، اور امام حسن ایک پہلو میں تشریف فرما ہوتے، دوسرے پہلو میں امام حسین ہوتے اور وہ سو بھی جایا کرتے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ انہیں دودھ آج تم مجھے دو، انہیں دودھ میں پلاؤں گا۔ تو یہ مقام و مرتبہ ان کا کتنا ہی بلند و بالا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان سے محبت کتنی فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سچی پکی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں عریف قادری صاحب سے کہ وہ سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں منقبت کے کچھ اشعار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے جو راج تجھ کو ملا ہے زہرا، تیرے گھر جیسا جہاں میں نہ کوئی گھر نہ مکان، آئے جبریل جہاں لے کے اجازت زہرا، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمن
دامنستان کرم کی زہرا وہ کلی ہے جس میں حسین اور حسن پھول پہ دم، یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ۔ شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ، حسنین کی ہے ماں، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اور جیسا کہ علامہ صاحب نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خاتون جنت کے حوالے سے پہلے بھی ایک بات ذکر کی کہ اسلام سے پہلے عورت کی جو حیثیت تھی وہ کچھ نہ تھی، لیکن اسلام نے جو ہے وہ عورت کو ایک تعارف دیا اور ایک عورت کی حیثیت کو بیان فرمایا اسلام نے۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کچھ لبرل قسم کی عورتیں باہر آ کر اپنی بے حیائی کا جو ہے نا وہ اپنی بے حیائی کو ظاہر کرتی ہیں، اور اپنی بغیرتی کی چادر، اپنی غیرت کی چادر اتار کر اپنی بغیرتی کو ظاہر کرتے ہوئے اور وہ اپنا حق مانگنے آ جاتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں کوئی حق نہ دیا۔ حالانکہ اگر دیکھنا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی کو اگر دیکھا جائے اور آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا کہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے، وہ تو یہ فرماتی ہیں۔ لیکن آج کل کی جو عورتیں ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس کے برخلاف نظر آتا ہے۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس حقوق کی بات کر رہی ہیں، انہیں کیا حقوق چاہیے۔ حالانکہ اسلام نے انہیں وہ حقوق دیے ہیں جو کسی اور کو نہیں ملے۔ اگر آپ دیگر مذہب کا مطالعہ کریں تو وہاں عورت کی وہ حیثیت ہی نہیں جو اسلام نے اسے حیثیت دی ہے۔ کہ اگر بات کی جائے عورت کے حقوق کی تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ماں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ ماں بھی چونکہ ایک عورت ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے، اور کیا چاہیے۔ اور ایک بہن ہے، بہن کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے، تو بہن چونکہ کیا ہے، بہن بھی ایک عورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور جو اسلام نے انہیں مرتبہ دیا ہے اسے تسلیم کر اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے عبادت کے ذوق کے حوالے سے بھی کچھ ناظرین تک پہنچائیے گا۔ دیکھیں آپ نے جو بھی بات کی ہے، میں اس بات کو دوبارہ سے دہرانا چاہتا ہوں کہ جسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں اور غیرت کی چادر کو اتار کر بغیرتی کی چادر کو اوڑھ لیتی ہیں، تو دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے گا شریعت کے اندر جو چیز حرام ہو، ناجائز ہو، وہ کبھی بھی آپ کا حق نہیں بن سکتا۔ سب سے بڑی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں کہ آزادی ہمارا حق ہے اور وہ دیا جائے، تو شریعت نے اس طرح کا عورت کو آزادی کا، جس طرح سے آزادانہ زندگی یہ چاہتی ہیں کہ جس کے اندر کوئی حدود نہ ہو، لیکن حد قائم رکھیے نا کہ یہ پانی جب تک پانی یہ پی سکتے ہیں، شربت بن جائے پی سکتے ہیں، یہ دیگر کوئی مشروب بن جائے پی سکتے ہیں، لیکن نشہ آور چیز بن جائے، شراب بن جائے، تو شریعت ایک کراس کھینچ دیتی ہے کہ اب لکیر آپ پار کر رہے ہیں، اب حد سے بڑھ رہے ہیں۔ تو شریعت نے جہاں تک عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے، وہ عورت اس حق کا اگر مطالبہ کرتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے، جیسے کہ وراثت کا معاملہ ہے، شریعت نے بیان کیا اگر کوئی شخص وراثت کے معاملے میں عورت کو محروم کرتا ہے، 1 روپیہ بھی اس کو نہیں دے رہا، اور کہیں بھائی عورتوں کا اسلام میں وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اب اگر عورت مطالبہ کرتی ہے تو اب آپ ان کی اتفاق کریں گے، ان کی طرف سے آپ بولیں گے کہ بھئی یہ شریعت نے جو حق عورت کا رکھا ہے اس کا مطالبہ بالکل درست ہے، اس کو اس کا حق دیا جائے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اب اگر شریعت کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے، مثال کے طور پر وہ کلیتاً پردے کا انکار کر دے، میں اس پر نہیں جا رہا کہ ہتھیلیاں دکھ جائیں کہ چہرہ دکھ جائے، اس کے بعد کلیتاً پردے کا انکار کر دے، وہ کپڑے کہ آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ آنے والے دور میں کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوں گی،
یعنی اس طرح کے کپڑے پہنیں گی کہ وہ برہنہ ہی ہوں گی. تو اب ان کپڑوں کا مطالبہ کر کے آپ کہیں کہ بھئی ہمیں شریعت حق نہیں دے رہی اور ہمیں حق دیا جائے, تو یاد رکھیے گا جو چیز حرام ہو ناجائز ہو اس سے حق آپ کہہ کے یہ آپ کی غلطی ہے, وہ آپ کا حق ہے ہی نہیں. شریعت نے جس چیز کا حق دیا تھا وہ سب بیان کر دیے, قرآن میں بیان کر دیے, رسول اللہ نے اپنی حدیث مبارکہ سے بیان کر دیے. لیکن آپ اس کو کہیں کہ ہم عبادت سے دور ہو جائیں اور یہ ہمارا حق ہو, تو کبھی بھی نہ مرد کے لیے, میں وہ مرد کے لیے بھی بات کر رہا ہوں, نہ مرد کے لیے کبھی کوئی ایسا حق بنتا ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو, نہ عورت کے لیے بنے گا. اب دیکھیے وہ عورتیں جو عورت مارچ بھی کر رہی ہیں, سوشل میڈیا پر آ کر یہ بات بھی کرتی ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے, ہمیں قید نہ کیا جائے. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کس آزادی اور کس قید کی بات کر رہی ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک عورت ہونے کی حیثیت سے حضرت شاہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جو والدہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سارا دن گھر کا کام کاج بھی کرتی تھی اور سارے دن فارغ ہو کے گھر کے کام کاج سے مصلی اٹھا اللہ کے حضور حاضری بھی ہو گئی, اور پھر ساری رات رب کی عبادت کر رہی ہیں. وہ کوئی لانگ مارچ, عورت مارچ پہ نہیں جاتے, وہ جا کر ناجائز چیز کا مطالبہ نہیں کر رہی, بلکہ اللہ کی عبادت کر کے امت مسلمہ کو ایک پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے, نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, گھر گرہستی شرعی اعتبار سے چلانے کا حکم دیا ہے, وہ تمام چیزوں کو عمل کر کے پیغام دے رہی ہیں کہ یہ اسلام ہے, یہ دین ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ چلا گیا تو میں نے دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے بچوں کو پنکھا جل رہی ہیں, گرمی کے اندر پنکھا, اور پنکھا جلتے جلتے فرماتے ہیں ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت, قرآن پڑھ رہی ہیں, آیات مبارکہ زبان پر جاری ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان کی یہ کیفیت دیکھ کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی کہ ایسا اللہ رب العزت کے کلام سے محبت, ایسی قرآن سے محبت. تو کہا یہ دین ہے, اس دین کو اپنایا جائے بجائے اس دین کے کہ جس دین کو دین نہیں کہا, اسلام نہیں کہا کہ وہ دین ہے. آپ اسے دین مان رہے ہیں اور آپ اسے آزادی کے طور پر, آپ فیشن کے طور پر آپ لوگوں کے اندر ایسی چیز کو لے کر کے آ رہے ہیں کہ جو اخلاقیت کے بھی خلاف ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہمارے یہاں تو اس حد تک پہنچ گئے کہ سگا باپ خود کھڑا ہے, ساتھ کھڑا ہے اپنی اس بے حیا لڑکی کے ساتھ کہ جو ناجائز مطالبے کر رہی ہیں, سگا بھائی کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی آپ کے مسئلہ ہونے یا نہ ہونے پر شریعت موقوف نہیں ہے, شریعت تو حکم لگائے گی بھلے آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اگر باپ اجازت دے دیتا ہے تو کوئی شریعت حلال تو نہیں کر دیتی اس چیز کو کہ باپ کہہ دیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے کلیتاً میں اپنی بیٹی سے پردے کا حکم لے رہا ہوں کہ بھائی پردہ نہیں کرے گی, میں اجازت دیتا ہوں. تو شریعت آپ کے باپ کی وجہ سے نہیں بدل جاتی بلکہ وہ برقرار رہے گی, آپ کے بھائی کی اجازت کی وجہ سے نہیں بدل جاتی بلکہ وہ برقرار رہے گی. تو وہ سمجھیں وہ عورتیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یہ عبادت کا ذوق ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے دوران بھی قرآن سے محبت کرتی ہے, نماز سے محبت کرتی ہیں, یہاں تک کہ ساری رات عبادت کرتی. جب فجر ہوتی تھی نا تو اللہ سے عرض کرتی تھی مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی عبادت مکمل نہیں ہوتی ہے, یہ تو ان کی عبادت کا حال ہے. تو میرے ناظرین سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا را دیکھیں دین اسلام نے جو معاشرہ ہمیں دیا ہے وہ بالکل صاف ستھرا معاشرہ ہے. دین اسلام نے جو طریقہ کار بتا دیا ہے وہ عین اللہ اور اس کے رسول کو جو پسندیدہ طریقہ ہے وہی طریقہ ہے. اسی طریقوں کو اگر اپناتے ہیں, اسی طریقے پر اگر چلتے ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا ہو گئیں, حضرت عائشہ صدیقہ ہو گئیں, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہو گئی, ان تمام صالحات عورتیں جو ہیں ان کے طریقہ کار پر اگر ہماری پیاری بہنیں چل رہی ہوں گی تو آپ یقین جانیے معاشرے کے اندر جھگڑے بھی کم ہوں گے, معاشرے کے اندر فسادات بھی کم ہوں گے, اور معاشرہ جو جلد از جلد بربادی کی طرف جا رہا ہے اس سے بھی معاشرہ بچے گا, اور اللہ یہاں بھی رحمتوں کی بارشوں کا نزول کرے گا, حشر میں بھی اچھا جزا عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا طریقے پر چلنے اور ان کی طرح عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا, حدیث پیش کی کہ آپ اگر پنکھا جل رہی ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت ہو رہی ہے تو حسنین کریمین بھی سن رہے ہیں, تو جب تربیت اس طرح کی ہوگی تو یقیناً بچے بھی پھر امام حسن اور امام حسین کی طرح ہی ہوں گے کہ کربلا کا میدان ہے, تپتی ریت ہے, تپتی زمین ہے, پانی بھی میسر نہیں ہے, لیکن پھر بھی اسلام کلمہ حق کے لیے اپنی زبان کو جو ہے وہ بند نہیں کیا ہے, کلمہ حق کے لیے زبان کو بلند کیا ہے اور اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ گاڑا ہے. تو یقیناً یہ تربیت رسول ہے جو آپ کے اندر نظر آئی. تو اللہ تبارک و تعالی آج کل کی جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی ایسی سوچ, ایسی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت اچھے انداز سے کر سکیں.
آخر میں گزارش کرتا ہوں اریب قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد اسد قادری کو اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ماحول چل رہا ہے جی جی ناموس رسالت کا، تو ایک بھائی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، مانا کہ زندگی کی ضرورت ہے لازمی ہے، مگر یا رسول اللہ زندگی آپ کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک تو شاعر نے اسی بات کے لیے شعر لکھا، انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں